اگلی گفتگو ہماری اس کا عنوان ہے بابری مسجد اہم کیوں؟ بابری مسجد اہم کیوں؟ اور ہمارے اپنے مقرر ہیں محترم پروفیسر ابراہیم خلیل آبادی صاحب، جو ریٹائرڈ پروفیسر ہے صاحب کالج۔ میں ان کو ادب احترام کے ساتھ آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور اس عنوان پر گفتگو کریں۔ بابری مسجد اہم کیوں؟ محترم پروفیسر ابراہیم خلیل آبادی صاحب۔ مسجدوں کے بارے میں بنیادی بات آ چکی ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک اللہ ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اس کا نمائندہ جو ہے تمام مسجدیں ہیں۔ مسجدیں توحید، عبادت، مساوات کا مظہر ہوتی ہیں، اور مسجد کے تقدس کے سلسلے میں، اس کی اہمیت کے سلسلے میں صرف دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت میرا کافی نکل چکا ہے۔ تو میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ مسجد نبوی کی خدمت ایک کالی اور غریب عورت تھی جو مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی، جھاڑو لگایا کرتی۔ اس کی کوئی سماجی حیثیت نہیں تھی، لیکن ایک روز اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ اللہ کے رسول تشریف لایا، انہوں نے دیکھا وہ خاتون نہیں ہے تو پوچھا تو خاتون کہاں ہے؟ تو کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ پھر تم نے بتایا نہیں؟ پھر ہم نے تو ان کی تدفین بھی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت مائنڈ کیا اور اس کی قبر پر گئے اور جا کر نماز جنازہ ہو گئی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو اتنے عزیز ہیں، ان کو مسجد کی خدمت کرنے والی ایک کالی اور غریب عورت کتنی عزیز ہے۔ اس سے مسجد کی تقدس اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں مربع میل جو فتح کیے، اور انہوں نے نہ ایوان عام بنایا، نہ پارلیمنٹ بنائی، نہ گیسٹ ہاؤس بنائے، نہ ریسٹ ہاؤس بنائے، بلکہ انہوں نے 5000 مسجدیں بنائیں اور 900 جامع مسجد بنائیں۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ مسلم سماج میں یا مذہب میں یا مسلم تاریخ میں مسجد کی کیا حیثیت ہے۔ بابری مسجد کی تاریخ کے سلسلے میں یہاں پر بات آ چکی ہے۔ بابر کی کیا خاص بات تھی؟ بابر کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے عظیم مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، اور وہ بہت رحم دل بادشاہ تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس نے اپنے رعایا کے لیے کہا تھا کہ وہ گائے نہ کھائیں اور گائے کا ذبح نہ کریں تاکہ ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، اور اس نے مغلیہ دور میں ہندوستان کو کافی ترقی ملی۔ ان کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنی ترقی کی کہ ملک سونے کی چڑیا کہلانے لگا، اور جی ڈی پی جو ہے 25% ہو گئی، جبکہ پوری یورپ کی جی ڈی پی 24% ہے، جبکہ ہمارے ملک میں 2 ڈیجٹ جی ڈی پی آنا کتنا مشکل ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ان کا ایک مذہبی پہلو بھی تھا جس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جس میں تفصیل جانے کا موقع نہیں۔ صرف جامع مسجد کے بارے میں کہوں گا کہ جامع مسجد دہلی اگر آپ نے وزٹ کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کافی اونچائی پر بنی ہوئی، کافی بلندی پر بنی ہوئی، اور اس کا ممبر بھی سب سے اونچا ہے، اونچائی پر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شاہجہاں نے جامع مسجد کی تعمیر کی، تو شاہجہاں جب اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو ان کے تاج سے اوپر ممبر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ رسپیکٹ جو ہے مغل سلطنت میں یا مغل دور میں اور مسلمان دور میں جو ہے مسجد کو حاصل تھی کہ تاج سے اونچا جو ہے وہ امام ہونا چاہیے، امام کا مقام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جامع مسجد کے سلسلے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے تعمیر میں کافی تاخیر ہو رہی تھی۔ شاہجہاں نے پوچھا کہ جو ہے یہ آپ بابری مسجد ڈسپلے کر دیجیے پکچر 1 اور 2۔ تو شاہجہاں نے یہ پوچھا کہ اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے سل لگانے میں؟ تو کہنے لگے کہ یہ اس لیے تاخیر ہو رہی ہے کہ ایک ایک سل لگانے کے لیے ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھ کر اس پہ پھونکا جاتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو یعنی مغلوں کے بارے میں جو رانگ امیج ہے کہ مذہب سے دور تھے یا کیا تھے، اس سلسلے میں ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اورنگزیب کے بارے میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں۔
चुनाव चाहिए जो हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया था, ये बात अंग्रेजों को खटक रही थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का बहाना करके यहाँ पर बिलाखिर वो पहुंचे और उन्होंने जो है हिंदू और मुसलमानों में नफरत के बीज बोए। उनमें से एक जहरीला बीज जो है वो बाबरी मस्जिद का कब्जा था। तो बाबरी मस्जिद की खास बात यह है कि अगर बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट का फाउंडर कौन है, तो बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट का फाउंडर जो है वो अंग्रेज, इसमें कोई दो राय नहीं। अंग्रेजों के अता करता है झूठे निवाले को हिंदू इंतहा पसंदों ने बसत शौक बसत फख्र कबूल किया और इस झूठे निवाले के जरिए अपने नफरत की सियासत को चमकाया। जाहिर है जो लोग अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर कैद से छुटकारा पाए हों और जिन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ अंग्रेज सरकार की मुखबिरी की हो, जिनका वजीर आजम ग्वालियर में अंग्रेज सरकार का पब्लिक विटनेस रहा हो, उनसे कौन से खैर की उम्मीद की जा सकती है। तो इसका मतलब ये कि अंग्रेजों का झूठा निवाला है बाबरी मस्जिद का कब्जा, उसको जो है उसको जो है वो इस्तेमाल किया गया और उसको जो है बखूबी इस्तेमाल किया, जो हम अपने सामने देखते हैं। चुनांचे इंतहा पसंद अनासिर ने मुसलमानों को जेर करने के लिए, सब्जुगेट करने के लिए, बल्कि गुलाम बनाने के लिए इस कज़िये का इस्तेमाल किया। अब दूसरी बात ये कि बाबरी मस्जिद मजलूम क्यों? बाबरी मस्जिद इसलिए मजलूम है कि तारीख की वाहिद मस्जिद है ये जिसको इतनी तमील और मनसूबाबंद जद्दोजहद और साजिश के जरिए शहीद किया गया। फिर पुलिस की, आपको पता है ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। सूबाई वज़ीर आला ने मस्जिद की हिफाजत का हलफनामा दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर के सामने मस्जिद शहीद की गई। दुनिया की कोई मस्जिद जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर के सामने शहीद की नजरों के सामने शहीद की गई। ये बाबरी मस्जिद का सिर्फ खासा है, दुनिया की वाहिद मस्जिद है। और एक उसके बाद जो चार्जशीट बनी, लेकिन एक चार्जशीट बाबरी मस्जिद ने भी बनाई है, इसलिए बाबरी मस्जिद अहम है। बाबरी मस्जिद की शहादत के सबसे पहले मुजरिम अंग्रेज, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद बीएचपी, आरएसएस, सूबाई और मरकजी हुकूमत और हर सतह के अदलिया, फैजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट। ये चार्जशीट है जो बाबरी मस्जिद तैयार की है। फिर ये वाहिद मस्जिद है जिसको सियासी मकासद के लिए इतने घिनौने अंदाज में इस्तेमाल किया गया। पहले अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया बांटने के लिए, फिर कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। शाबानों के केस को जो मुँह भराई कहा गया उसके रिटर्न में, या वैसे भी कांग्रेस में जो आला ज़ात के हिंदू थे उनको ही अजीज थी। और तीसरी बात ये जो यहाँ पर पहले मुकर्ररी गुजार की कि बाबरी मस्जिद दरअसल मंडल कमीशन का रिएक्शन था। मंडल कमीशन इस बात को हमेशा देखिए कि हिंदुस्तान में इस्लाम दुश्मनी की वजह क्या है। हिंदुस्तान में इस्लाम दुश्मनी की वजह हरगिज़ ये नहीं कि मुसलमानों में कोई खामी है, बल्कि मुसलमानों की खामी या खूबी ये है कि मुसलमानों में मसावत पाया जाता है, बिरादरीवाद नहीं पाया जाता, हर किसी को गले लगाते हैं। अगर एक गुलाम भी, एक शूद्र भी होगा तो मस्जिद का इमाम बन सकता है। ये चीज़ यहाँ का ब्राह्मण, यहाँ का आला तबका बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए भी बाबरी मस्जिद जो खटकती है। फिर उसके बाद जो झूठ के सहारे लिए गए कि रामलला यहाँ पैदा हुए थे, जबकि रामलला कब पैदा हुए और बल्कि अयोध्या कहाँ है, इस सिलसिले में भी कोई बात जो है वो सलीके से या कायदे से या दस्तावेज के मुताबिक जो साबित नहीं किया। फिर मस्जिद को हथियाने के लिए मुसलमानों को मुसालियत के ऑफर दिए गए, मुज़ाकरात किए गए और कई पुरकशिश ऑफर दिए गए। रोशन पहलू ये है बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, रोशन पहलू ये है कि मुसलमानों ने साबित करने का सबूत दिया, न वो किसी झांसे में आए और न ही खौफ खाए और अपनी तमाम कमजोरी के बावजूद अपने ईमानी मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए मस्जिद से कभी दस्तबरदार नहीं हुए। ये एक बाबरी मस्जिद स्ट्रगल का मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद खोई है, इसलिए खोई है कि उन्होंने दस्तूर पे भरोसा किया, इसलिए खोई है कि उन्होंने कानून पे भरोसा किया, इसलिए खोई है कि उन्होंने अदालत पे भरोसा किया, इसलिए खोई नहीं है कि उन्होंने कोई जो है इस अदम एतमाद ये जो उन्होंने भरोसा किया, भरोसे में धोखे के अलावा उनकी कोई बड़ी कमजोरी हमको नजर नहीं आती। बहरहाल क्या बाबरी मस्जिद इंतकाम नहीं ले रही है? मेरे ख्याल से आप वीडियो नंबर 2 चलाइए। बाबरी मस्जिद है वो इंतकाम भी ले रही है, जरा उसको देखिए। सूरह बकरा की आयत है,
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم نرسمہا راؤ سے انہوں نے آشواسن کیا تھا، ان کا کیا حشر ہوا؟ پک 3 پڑھتے جائیے آپ یہ خبر آ رہی ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ہے کانگریس کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب اس کے کسی صدر کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی میت کو اس کے ہیڈ کوارٹر لے جایا جاتا اور وہاں پر عام درشن ہوتا تھا۔ لیکن کانگریس کا واحد صدر جس کی میت، جس کی لاش، جس کی باڈی کانگریس کے ہیڈ کوارٹر نہیں پہنچی، وہ واحد صدر جو ہے پی وی نرسمہا راؤ ہے۔ پکچر 345 اور کانگریس کے ہیڈ کوارٹر کے باہر سڑک پر وہ لاش کئی منٹ تک جو پڑی اور وہ لوگ چلاتے رہے۔ نیکسٹ اب یہ ہے نرسمہا راؤ کے فیونرل پیریڈ کے ساتھ کیا ہوا۔ نرسمہا راؤ کی ارتھی کو جب جلایا گیا تو آگ نے بھی اس کو قبول نہیں کیا اور اس کی لاش کے حصے جو ہے وہ کتوں نے کھایا اور لوگ ڈر کے مارے خوف کھا کر وہاں سے نکل گئے کہ بابری مسجد کا پہلا مجرم تھا، اس کا یہ انجام۔ بتا دیجیے خبر ایک کے بعد یہ آخری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیروں کو کھایا اور سب کی پوری ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ واجپئی نے 5 دسمبر 1992 کو لکھنؤ میں ایک تقریر کی اور اس میں کہا تھا کہ جو ہے کار سیوا کیا ہوگی۔ وہ ویڈیو ذرا پلے کیجیے، صرف 1 منٹ کی آواز آ رہی؟ نہیں آ رہی، چھوڑ دیں چلیے۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کو کار اوپر وہاں جائیں گے، بھجن کیرتن گائے جائیں گے، جب بھجن کیرتن گائے جائیں گے تو لوگ بیٹھیں گے تو وہاں کچھ نکیلے پتھر ہوں گے، تو ظاہر ہے ان نکیلے پتھر کو سمتل کرنا پڑے گا، ان کو ہموار کرنا پڑے گا۔ یہی 5 دسمبر 1992 کی واجپئی کی وہ تقریر ہے جس نے بابری مسجد کی شہادت کی بنیاد رکھی۔ نیکسٹ ڈے بابری مسجد شہید۔ اس کے بعد پتھروں کو سمتل کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، نکیلے پتھروں کو سمتل کرنا پڑے گا۔ اشارہ صاف تھا، نشانے پر بابری مسجد تھی۔ اٹل نے بابری مسجد گرائے جانے سے ٹھیک 1 دن پہلے ریلی کر کے یہ باتیں کہی تھی۔ بس آج ہم آپ کو بتائیں بس اب سمتل کون ہوا؟ واجپئی، اٹل بہاری واجپئی کی موت سے پہلے کی تصویر تھی۔ دیکھیے، دیکھو مجھے جو دید ہے عبرت نگاہ ہو۔ He was supposed to be a state politician. He was supposed to be second Nehru. اس کو دوسرا نہرو کہا جاتا تھا، لیکن یہ موت سے پہلے کی تصویر ہے۔ اٹل بہاری واجپئی کو بھارت رتن دیا گیا، لیکن اس کی کوئی تصویر ہی نہیں۔ جو تصویر آئی وہ دیکھیے، چہرہ غائب ہے۔ بھارت کی تاریخ کا پہلا بھارت رتن ہے جو گھر پر لے جا کر دیا گیا اور جس پہ چہرہ آیا۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ چہرہ کیسا ہوگا۔ نیکسٹ پک 11، یہ اڈوانی جی ہیں جنہوں نے رتھ یاترا نکالی تھی۔ ان کی باڈی لینگویج دیکھیے، کتنے خوشی سے سرشار ہیں وہ دیکھیے۔ اب اس کے بعد پک 12، یہ دیکھیے چہرہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ 5 اگست 2020 کی تصویر ہے جب بھومی پوجن ہوا رام مندر کا، اور اس میں اڈوانی کے لیے نو انٹری کا بورڈ تھا۔ اس کے بعد دیکھیے
یہ ہے اڈوانی کی بولتی بند. یہ لوک سبھا کی اسٹیٹسٹکس ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ 2014 سے 2019 تک 5 سال کے عرصے میں اڈوانی نے صرف 365 الفاظ کہے ہیں. جس کا توتی بولتا تھا، جس نے پورے ہندوستان میں خون کی لکیر بلکہ خون کا دریا بہا دیا، اس کی خود حیثیت لوک سبھا میں یہ ہو گئی کہ اس نے صرف 365 الفاظ 5 سال میں کہے، جبکہ اس سے پہلے کی لوک سبھا میں اس نے 35,963 الفاظ کہے تھے. نیکسٹ، اڈوانی جو ہے وہ مودی کے مینٹر رہ چکے ہیں. مودی اڈوانی کی وجہ سے آئے، لیکن پھر مودی جی نے اڈوانی جی کا کیا حشر کیا اس ویڈیو میں آپ دیکھیے. وہ سب سے ملتے ہیں، اڈوانی کو دیکھتے بھی ہیں. واپسی میں بھی دیکھیں. یہ دیکھیے، یہ لوکل ہیں، اسٹیٹ پالیٹکس کے ہیں. کوئی اڑیسہ کا ہے منظر. یہ دیکھیے وہ بیٹھے تو اٹھ کے کھڑے دیکھا نہیں. اور بھی اسی طرح ایک ویڈیو جو ہے امت شاہ کے ساتھ، جبکہ اڈوانی کی پوزیشن جو ہے آلموسٹ واجپئی جی کے مقابلے میں 19-20 ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیا ہوا وہ تو بات آ چکی ہے. ہندوستان کی تاریخ میں پہلا سپریم کورٹ جج، اب اپنی بات وہاں پر اچھا یہ رک جائیے، یہ بات نہیں. ہندوستان کی تاریخ میں پہلا سپریم کورٹ جج جس پر اس کے اسٹاف، اس کی لیڈی اسٹاف کے سلسلے میں جو ہے اس کی لیڈی اسٹاف نے سیکشل ہراسمنٹ کا کیس کیا، وہ رنجن گوگوئی تھا. یعنی جس پر ایک لیڈی اسٹاف اپنے چھوٹے اسٹاف پر جو ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ کا کیس تھا، اس کو جو ہے رنجن گوگوئی اس نے فیصلہ کیا سپریم کورٹ کا. اور پھر آپ بتاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 130 دن میں جو ہے اس کو راجیہ سبھا کی ممبرشپ دی گئی. اور کیا کہہ کر دی گئی کہ ہیونگ اسپیشل نالج of practical experience in respect of literature, science, art and social service. کیا social service کی ہوئی جس پر ایک molestation کا کیس ہے. تو یہ یونیکنیس ہے بابری مسجد کے سلسلے میں. یہ فیصلہ تو بھی یہاں اتنے ہو رہے ہیں، اب آخرت کا بھی فیصلہ ہے. دنیا میں بہت سارے فیصلے جو بابری مسجد خود کرنے والی. سپریم کورٹ کٹہرے میں نہیں، سپریم کورٹ بابری مسجد نے سپریم کورٹ کو کٹہرے میں رکھا ہے. بابری مسجد کٹہرے میں نہیں ہے. بابری مسجد دنیا کی مظلوم ترین مسجد ہے. اس مظلوم مسجد کی آہ جو ہے ظالموں کا پیچھا ہمیشہ. سپریم کورٹ کا ججمنٹ کیسا تھا اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے دوسرے جج کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے. جسٹس اے کے گنگولی جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ آج اس کیس کے جج ہوتے تو بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دے دیتے. اس فیصلے میں بابری مسجد کو مسمار کرنے کے جرم کو جائز قرار دے دیا. اگر بابری مسجد مسمار نہ ہوئی ہوتی، اگر ڈیمالش نہیں ہوئی ہوتی، تو کیا سپریم کورٹ بابری مسجد کو ڈیمالش کرنے کا فیصلہ سنا تھا؟ چنانچہ فیصلہ جو ہے وہ بہت غلط ہے. اس فیصلے کے سلسلے میں مسلمانوں کی کچھ غلطیاں ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ پر اندھا اعتماد کیا، ایک بلینک چیک لکھ کے دے دیا کہ تم کو جو فیصلہ کرنا ہے کرو. جن کے پاس دستاویز نہیں تھے انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، ہم صرف اپنی آستھا جانتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور گھناؤنا جرم جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے روز امت مسلمہ کی نام نہاد قیادت نے کیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے روز دنیاوی طاقت کدے کے پر حاضری لی گئی اور وہاں پر اقامت دین کے علمبردار ایک شخصیت نے نیم بیرانہ شخص سے چپٹ کر ہندو مسلم بھائی چارہ اور دستور کی عظمت کے گن گائے. اور وہاں پر جو ہے توحید کی عظمت اور بابری مسجد کی عظمت اور توحید کی عظمت کے سلسلے میں کوئی بات نہیں. اسی طریقے سے توحید خالص کا ڈنکا بجانے والوں کا کہ دکان چلانے والوں نے وہاں پر ہندوستان کو ابو دنیا کہا.
तारीख इन जालिमों को कभी माफ नहीं करेगी। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढाया और जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में बेहिसी का सबूत दिया, बल्कि दूसरे वो किया यानी बेगैरती का सबूत दिया, तारीख उनको माफ नहीं करेगी और उनसे जरूर सवाल करेगी। हम पूछते हैं, क्या बाबरी मस्जिद को बुतखाने में तब्दीली का फैसला दस्तूरी, कानूनी, अखलाकी, शरई तौर पर दुरुस्त था, जिसकी तहसीन में आप हजरात वहां झूम रहे थे? तारीख में कोई नई बात नहीं है कि फरेबकारी और मदम्माकारी के जरिए वक्ती तौर पर फतह हासिल कर ली जाए, मगर ऐसी फतह देर पा नहीं होती। तारीख ऐसे फैसलों को हदम नहीं करती और एक जमाने बाद उन्हें उलट देती है। मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद दो लिहाज से अहम है। ये उनकी लड़ाई है झूठे प्रोपेगेंडे, मकर, बातिल और मक्कारी के खिलाफ। आरएसएस ने इसे मुसलमानों को जेर करने और अपने में जम करने के लिए इस्तेमाल किया है। वो बाबरी मस्जिद पर नहीं रुकेंगे। आरएसएस उसके जरिए गोलमाल करके बयान करता उसूलों के मुताबिक समाजी सियासी पैराडाइम शिफ्ट जाती है। हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है। मुकम्मल हिंदू राष्ट्र का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इसकी एक वजह यहाँ की डेमोग्राफी है। दरअसल ये सिर्फ 10% आलाजात हिंदुओं का एजेंडा है। इस हकीकत को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। उसकी एक मिसाल जो आखिरी पिक है बताइए गुरुद्वारे में, कि जब हरियाणा में मस्जिदों में नमाज से रोका गया, मैदानों में नमाज का रोका गया, तो हमारे सिख भाइयों ने जो है गुरुद्वारों को मुसलमानों की नमाज के लिए और जुमे के लिए जो है वो खोल दिया। तो इस हिंदुस्तान में इसका पूरा मौका है कि हम जो है इस यानी मायूस हमें होने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता मुतहर्रिक होंगे। आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, दो बातें हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो मसला बोर्ड का मौक़िफ़ है उसको दोबारा हाईलाइट होना ज़रूरी है और वो मौक़िफ़ जो है मैं चाहता हूँ कि लेके बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। ये फजला बोर्ड का मौक़िफ़ है। और बस 2 मिनट में मेरी बात खत्म हो रही है। हमेशा रहेगी। आया सोफिया हमारे लिए एक अजीम मिसाल है। एक गैर मुनसिफाना, जालिमाना और अक्सरियत की नाज़बरदारी करता फैसला उसकी हैसियत को बदल नहीं सकता। दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं, हालात हमेशा एक तरह के नहीं होते। बाबरी मस्जिद was and will always be a masjid. Hagia Sophia is a great example for us. Usurpation of the land by an unjust, oppressive, shameful and majority appeasing judgment cannot change its status. No need to be heartbroken. Situation don't last forever. अब लास्ट डिस्प्ले कर दीजिए, मैं पढ़ता हूँ। Where do we go from here? With greater energy and dynamism, अब तर्जुमे का मौका नहीं है, मैं 1 मिनट में इसको खत्म कर रहा हूँ। With greater energy and dynamism, we will go on rejecting batil and taghut. We will continue to go ahead with our struggle for the fundamental freedom and rights and justice to not only Muslim Ummah but for all the oppressed sections of our society, of our country. We will resist injustice and reject falsification and distortion of historical facts and documents. The so-called Hindu Rashtra is nothing but the total supremacy of a small minority of Brahminwadis and Manuwadis. Brahminism and Manusmriti are the manifesto for perpetrating the centuries-old operation, exclusion and dehumanization of all human beings except the 10%, the so-called upper caste population of India. We also take this opportunity to declare we reject CAA, we reject NRC, we reject NPR. When injustice becomes law, resistance becomes duty. Under the present circumstances, they have made foul is fair and fair is foul, and we will not allow them to do this. Thank you very much. जज़ाकल्लाह मोहतरम प्रोफेसर इब्राहिम खलील हाफ़िज़ साहब। अब आखिरी गुफ्तगू सदारती गुफ्तगू है, मैं वक्त नहीं हुआ बीच में, और मैं आवाज़ दूँगा मोहतरम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब। जो मोहतरम ख़ुसूसी है वैसे इस्लामी हिंद के मोहतरम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब सदारती।
बाबरी मस्जिद के सेमिनार में आपने कैमरा दो, कैमरा इसकी शरई हैसियत पर कैमरा दीजिए। बहुत गुफ्तगू सुनी। इसके बाद उसके वैसे नहीं फैसले कैमरा। जो कुछ उसका इसके बारे में जो इजहार किया है उसके गुफ्तगू सुनी है। और तीसरे बाबरी मस्जिद हमारे लिए अहम क्यों है, ये तीन बहुत अहम गुफ्तगू आपने समाप्त करवाई। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हमारा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसमें यकीनन हमारी तरफ से कोई रद्दअमल नहीं हुआ का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला है, इसलिए कि इसके डिमोलिशन के बाद ही सारी चीज़ें यहाँ हिंदुस्तान में शुरू हुई। 93 के ब्लास्ट से जो इसकी सीक्वेंस मिलती है और जो असर यहाँ पर हुआ है, जो वॉफन जो ब्लास्ट होते रहे हैं, उसकी जड़ें और उसके सूत्रधार सब जाकर बाबरी मस्जिद की शहादत से मिले। दूसरे बाबरी मस्जिद से लौटते हुए जो कार सेवक आए थे, उन्होंने गुजरात के अंदर जो ट्रेन जलाई गई है वो अंदर से जली है या बाहर से जली है, लालू प्रसाद यादव का जो कहना है अगर उसको माने तो ये ट्रेन अंदर से जली है। और अंदर से कैसे जली है वो उसकी कमीशन रिपोर्ट है, उसको उठाकर देखा जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो ट्रेन जलाई गई है उसके बाद जो फसादात हुए हैं, जो जेनोसाइड हुआ है, पूरे गुजरात को जो जलाया गया है और जो गुजरात को जलने के बाद दिल्ली तक के राह जो हमवार की गई है, ये सब हमारे सामने है। तो हम ये मानने पे मजबूर हैं कि भारत का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला जो है वो बाबरी मस्जिद की शहादत पर आते हैं, इसको हम यूँ लेते हैं। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो शरई मौक़िफ़ है वो हर मुसलमान का मौक़िफ़ है। वो चाहे कुछ कहता हो न कहता हो, ज़बान हाल से ज़बान काल से कुछ बकवास करता हो, वक्ती तौर पे दबाव में कुछ बहकी हुई बातें कर देता हो, तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन इस्लाम का और शरीयत का बिल-इत्तेफ़ाक़ फैसला है कि जो मस्जिद एक मरतबा मस्जिद बना दी जाती है वो क़यामत तक मस्जिद है। इस दौरान उसकी जो भी हैसियत और शक्ल बना दी जाए। शहीदगंज जो गुरुद्वारा है, लाहौर का मशहूर वाक़या है, वहाँ एक मस्जिद थी शहीदगंज मस्जिद, उसको डिमोलिश करके गुरुद्वारा बना दिया गया। उस पर फतवा पूछा उलमा से, उलमा ने साफ तौर से कहा बज़ाहिर जो भी शक्ल बना दी जाए उसकी हैसियत मस्जिद ही की रहेगी क्या। अगर बाबरी मस्जिद की हैसियत किसी तौर पर भी तब्दील कर दी जाए, ताकत की बुनियाद पर, हुकूमत की बुनियाद पर, या अपने मसल पावर की बुनियाद पर, या अदालत के फैसलों की बुनियाद पर, इस हैसियत से भी उसकी शक्ल तब्दील कर दी जाए, लेकिन शरीयत की नज़र में वो ता क़यामत मस्जिद रहेगी। और अगर ज़माने का हेर फेर और अय्याम बदल कर मुसलमानों के ये बॉल कोर्ट में डाल देते हैं तो इंशाअल्लाह ये मस्जिद दोबारा हासिल है। अगर लोग 400 साल तक इंतज़ार करके ये उसकी हैयत को बदल सकते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम 1000 साल तक इंतज़ार करें। हमारे इंतज़ार को कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी 63-64 साल हो, कौमों की ज़िंदगी सदियों तक है, और में तरक्की भी करती है, ज़वाल पज़ीर भी होती है, और उनकी तारीख़ के सब वाक़यात हैं जिससे वो गुजरते हैं। तो ये मायूसी के बजाय हम इससे एक हौसला पाते हैं कि हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है, अगर हमारे हाथों में कुछ चीज़ आएगी तो इंशाअल्लाह हम इंसाफ करेंगे। ये हम एक पुरुम्मीद और इदार शुक्र के तरीके बात हैं। तीसरी बात जो अभी साहब ने कही है वो हम ये कहना चाहते हैं कि यकीनन हमें अफसोस है बाबरी मस्जिद की शहादत, लेकिन अगर हम सरहदों से बनकर सोचते हैं अपनी उम्मत को तो ये हमारी गलती है। हमारा मामला तो ये है कि जहाँ में अहले ईमान मानद खुर्शीद जीते हैं, यहाँ डूबे वहाँ निकले, वहाँ निकले वहाँ डूबे। अगर बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से गई तो आया सोचिए हमारे हाथ में। ये अलग बात है कि हमारी सरहदें अलग हो गई हैं, लेकिन एक अकीदे के हवाले से अगर ये बात करें तो अल्लाह ताला ने एक और चीज़ हमें अनायत की। तो हम अगर कुछ खोते हैं तो अल्लाह हमें अनायत भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी उसूलियाबी जो है हमसे जो है ख़त्म हो जाएगी, उसकी उसूलियाबी हम पर फ़र्ज़ होगी जो हम खो चुके हैं। लेकिन
रंजो गम में पड़े रहना और मायूस होकर ज़िंदगी गुजारना, इसका कोई मुकाम इस्लाम नहीं। हालात का मुकाबला है, आंखों में आंखें डाल कर जिएंगे, जैसे भी हालात होंगे उस हालात का मुकाबला करेंगे। ये एग्रेसिव कल्चरल नेशनलिज्म का सबसे बड़ा सिंबल है बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन। इबादत गाहों को तब्दील करने से बात शुरू हो रही है। अब बाबरी मस्जिद एक नहीं है। आपने देखा जो लोग कहते हैं एक बाबरी मस्जिद का मसला है, उन्हें देखना चाहिए कि आज जो है बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का मसला पैदा हो। कॉरिडोर खोद कर जो है बराबर कर दिया गया, इतना हमवार कर दिया गया है, तो सारे गली कूचे बनारस के तोड़ फोड़ के बराबर कर दिए। वहाँ तक एक्सेस किसी हुजूम का 10-15 हज़ार हुजूम का एक्सेस बहुत आसान बना दिया। वहाँ खुदाई की अदालत ने इजाज़त दे दी कि वहाँ से निकाले जाएँ। जिस तरह बाबरी मस्जिद की खुदाई की गई थी उसी तरह यहाँ पर भी खुदाई के अहकामात अदालत ने दिए। आपने देखा कि 6 दिसंबर को ईदगाह मस्जिद मथुरा के बारे में क्या क्या ऐलानात हो रहे हैं, जबकि 15 अगस्त 1947 का वर्शिप प्लेसेस का कानून बाकी है, जिसमें ये बात सही तौर से कह दी गई है कि जो 15 अगस्त 1947 को जो वर्शिप की जो हैसियत रही है वही हैसियत मानी जाएगी एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। इसलिए कि बाबरी मस्जिद का केस उस वक्त चल रहा है। बाबरी मस्जिद को छोड़कर इस वक्त जो 15 अगस्त 47 को जो स्टेटस जिस बात का था उसी स्टेटस को तस्लीम किया जाएगा। लेकिन आज ईदगाह मस्जिद जो मथुरा की है वो स्टेटस को चीख कर पुकार रही है। ये ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस की है वो आवाज़ लगा रही है, सदा लगा रही है कि कानून कब इम्प्लीमेंट होगा और किसके लिए बनाएगा। फिर वो मस्जिदें जो इलाहाबाद के अंदर है, तहसील बाराबंकी की तहसील वाली मस्जिद जो डिमोलिश कर दी गई, वो आवाज़ लगा रही है। शामली की मस्जिद, इलाहाबाद की मस्जिद, हैदराबाद की वो मसाजिद, एक सीक्वेंस है बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुख्तलिफ मस्जिदों को शहीद करने। ये हमारी नज़र में बड़ी मस्जिदें ना हो ये अलग बात है, लेकिन ये मस्जिदें हैं और ये अल्लाह के रसूल की मस्जिद की बहनें हैं, ये अल्लाह के घर की बहनें हैं, उनकी नुमाइंदी है, उसके नुमाइंदे हैं। ये मस्जिद हराम जिस तरह हमारे लिए है, जिस तरह मस्जिद नबी है, जिस तरह मस्जिद अक्सा है, ये छोटे पैमाने पे वो हरम है जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सारी दुनिया में बनाने के लिए एक निज़ाम के तौर पे। अगर ये डिमोलिश होती है और एक गैर मकसद के लिए या गलत मकसद के लिए होती है तो ये हमारे लिए अफसोस है। हमारे पास जो हाबिब साहब ने कुछ हमारी जो कम्युनिटी के हवाले से जो लुपोल्स हैं, जो गलतियाँ, उसकी तरफ भी इशारा किया कि हमारी जो गलती है कि हमने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में ये तस्लीम कर लिया था कि बाबरी मस्जिद का जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा मानिए। इससे इशारे मिल गए उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमानों के खिलाफ अगर फैसला कर भी दिया जाए तो मुसलमानों को कोई रिएक्ट नहीं होने वाला। जो उनके बड़े लोग ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा मान लिया जाए, वक्त से पहले हाथ काट कर हमने उनके हवाले कर दिया। हमने ये कभी ये सोचा नहीं था कि हमारे खिलाफ भी कोई फैसला हो सकता है। हालांकि समझाने वाले बात समझा रहे थे कि ये बात कहना गलत है, ये वक्त से पहले बात कहना बगैर शर्त के गलत है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा मान लेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करेगा तो फिर हमारा शरई मौक़िफ़ जो है उसका क्या होगा, जिसमें हमने ऐलान किया था उसी वक्त 92 में कि मस्जिद की हैसियत जो है क़यामत तक मस्जिद रहती है, और बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कहा था कि मस्जिद ही मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद है। अब ये मस्जिद रहेगी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अगर इसके खिलाफ कोई फैसला कर देता है तो हमारी शरई मौक़िफ़ का क्या हो, जो हमने ऐलान किया था उसका क्या हो। लेकिन इस पर कुछ संजीदगी से सोचा नहीं है और ये आगे मामला बढ़े। दूसरी बात ये है कि हमने असल मामला को चैलेंज ही नहीं किया, हम टाइटल सूट के अंदर पड़े रह गए। चैलेंज करना चाहिए था राम के कैरेक्टर को, ये इमेजिनरी कैरेक्टर है, उसे चैलेंज करने की जरूरत थी। क्या ये एक रियल कैरेक्टर है जो तारीख का एक बाब है जिसे खोलने की जरूरत थी? क्या राम भगवान है, इसको खोलने की जरूरत थी? क्या एक सत्य पुरुष की हैसियत से तारीख में उनका कुछ तारीख या हिस्ट्री मिलती है, ये खोलने की जरूरत थी। ये अयोध्या वही अयोध्या है जो राम की अयोध्या कहलाती है, जो राजा दशरथ की राजधानी थी, इस पर सवाल उठाने की जरूरत थी। ऐसे कई सवाल आते हैं और फिर ये सिर्फ अयोध्या ही नहीं
بلکہ اگر یہ ایودھیا مان بھی لے جائے تو وہاں پر جو رام جنم استھان کی بات کی جاتی ہے اس کو چیلنج کریں گے کہ وہ کیا ہے. لیکن اصل ہم نے صرف ٹائٹل سوٹ کے چکر میں جو ہے سارے معاملات کو دیکھی. جو ہماری طرف سے جو غلطیاں ہیں اسے ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز کو ہم نے فکر نہیں کیا, اس کو چیلنج نہیں کیا. اور ایز اے انٹروینر ہم جب ان تمام معاملات کو لے کر سپریم کورٹ میں گئے تھے تو سپریم کورٹ نے 2 مرتبہ کے مار کے ہمیں نکالا. یہی چیلنج ہم نے کیا تھا کہ یہ ایودھیا وہ ایودھیا ہی نہیں ہے. آپ رام جنم استھان کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ تو ایودھیا وہ ایودھیا ہے ہی نہیں جس کے بارے میں راجا دشرتھ کی کہانیاں مشہور ہیں. یہ ایودھیا وہ ہے ہی نہیں. تو اب اگر ایودھیا وہ ہے نہیں تو رام کہاں پیدا ہو؟ اس کا آثار قدیمہ کی جو رپورٹیں ہیں اس سے ہی ثابت ہوتا ہے, والمکی رامائن کی کتابوں کی ریفرنس ہے اس سے ہی ثابت ہوتا ہے. رام چندر مانس کی کتاب جو تلسی داس نے لکھی ہے, جس کو برہمنوں نے مندر میں بیٹھ کر لکھنے نہیں دیا ہے, تلسی داس نے رام چرت مانس ایک مسجد میں بیٹھ کر لکھی. ہم نے موقع دیا کہ وہ لکھے اس کو, لیکن یہ اس کے اندر بھی کئی چیلنج نہیں. بابر جب آیا تھا اس کے مار کاٹ اور اس کے قتل عام کا تذکرہ گرو نانک کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنائی. ان کے جتنے کرٹک ہیں بابر کے وہ سب اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ. تذکرہ بابری جاسم جس میں اس نے اپنی پرسنل زندگی کے معاملات لکھے ہیں, شراب کیسے پیتا تھا, آٹو کیسے استعمال کرتا تھا, یہ ساری چیزیں اس نے لکھی ہیں. وہاں پہ اس نے کہیں بھی ایک لائن نہیں لکھی ہے کہ ایودھیا کے اندر کسی مندر کو توڑ کر اس کی مندر بنائی. نہیں کہ نہیں, ایک شخص اپنے اپنی پرسنل پردے کے پیچھے کی زندگی کو کہیں کھول سکتا ہے تو اپنے کسی جس کا اظہار ہو چکا ہے ایسے عمل کو کیوں چھپائے؟ اور وہ تو کنگ تھے, بادشاہ تھے, وہ کوئی خلیفہ اور امیر اور امام نہیں تھے, وہ تو بادشاہ تھے. ان کے تو بولا وہ قول بھی قانون ہو جاتا, کہیں بھی بات ہی ان کے لیے قانون بن جاتی تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے جس انداز سے یہاں کے معاملات چلائے ہیں, عابد صاحب نے اس کی جگہ 1-2 واقعات میں بیان کی. ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو تاریخی غلطیاں ہوتی ہیں اگر وقت رہتے اس کو درست کر لیا جائے تو بہتر. تاریخ میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم نے اس کو درست بھی کیا. دمشق کی مسجد جو بڑھا کر ایک چرچ کو شامل کر دیا گیا تھا, زبردستی ایک چرچ کو لے کر مسجد بنا دیا گیا تھا. جب دوسرے خلیفہ کے پاس اس کی کمپلین پہنچی تو خلیفہ نے چرچ کے حصے کو الگ کر کے اسے عیسائیوں کے حوالے کیا. تاریخ میں اگر غلطی ہوئی ہے تو ہم نے درست کر لی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں تم سے بھی غلطی ہوئی ہے, تم بھی درست کرو. سپریم کورٹ سے غلطی ہوئی ہے وہ درست کر لیں, سیاسی پارٹیوں سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ درست کر لیں, حکومتوں سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ درست کر لیں. یہ موقع ہے درست کرنے کا. ورنہ انجام آپ نے کچھ پوسٹرز یہاں پہ دیکھے ہیں, انجام انڈیویجول ہے, ہو سکتا ہے اجتماعی اشتہار بھی نہ دے. اللہ کے گھروں کی بربادی ہم تو برداشت کر لیں گے, لیکن اللہ اپنی ذات میں برداشت نہیں کرے گا, اپنی ذات میں برداشت نہیں کرے گا. اور یہ انتقام کی وہ لہر جو پیچھا کرتی رہے گی قیامت تک کے لیے پیچھا نہیں چھوڑے گی. ہمارا تو ایمان یہ ہے. اور جو کچھ اتھل پتھل ہے, کانگریس جو ہے راج ستا سے ہٹا دی گئی ہے سی ایونٹ کے بعد, اور آج تک ایک اسٹیٹ میں حکومت بنانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا پڑ رہا ہے. لیکن وہ کیا وہ ریئلائز نہیں کرتے؟ کیا وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ کیا ہمارا جرم تھا اور ہم نے کیا کیا ہے؟ نرسمہ راؤ اکیلا ذمہ دار ہے سر, کیا بوٹا سنگھ کو معاف کر دیں گے آپ؟ شنکر چوہان کو معاف کر دیں گے آپ, جو اس وقت کے جو ہے سب شلپکار اور کاردار تھے, بڑے بڑے اس وقت کے جو ہے کاروباری لوگ تھے, یہ کیا ان کو معاف کر دیں گے آپ؟ اگر ہم معاف بھی کر دیں تو خدا معاف کرنے والا ہے. ان کی جنریشن کو جواب دینا پڑے, ان کی جنریشن کو جواب پڑنے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو بدعا ہے سورہ نوح کے اندر کہ ان کے در و دیوار کو اللہ تعالیٰ غالب کرتا ہے. اور یہ کیسے دن جلے جس کا نقصان ہوا ہے اس کی آہنی, یہ اللہ تعالیٰ کے منصب اور منشا اور رات, خدا کی جبروت اور اس کے قدرت کا اظہار ہے, اور اس کے گھر جو اتنے آسانی سے برباد نہیں کیے جا سکتے. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم انتظار کریں اس وقت تک جب تک کہ ہم انصاف کرنے کی کوشش کریں, اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں طاقت اپنے ایمان کی, اپنے اتحاد کی, اپنی قوت ہمارے ہاتھوں میں عطا نہیں کرے گا, اس وقت ہم انتظار کریں. اور جس وقت اللہ تعالیٰ یہ اختیار ہمیں دے گا ہم انصاف کے ساتھ سارے معاملات کو درست کریں انشاءاللہ. یہ ہم سمجھتے ہیں. ہم مایوس نہیں ہیں اور نہ ہم اس سے فرار ہیں, نہ ہم اپنی غلطیوں کے اوپر نادم نہیں.
ہم نادم ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم توبہ کریں گے، اللہ سے گڑگڑا کر معافی مانگیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک گھر جو اجاڑ دیا گیا ہے اللہ، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم توبہ کریں گے، معافی مانگیں، لیکن ہم اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے، اپنے ڈیمانڈ سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور اللہ جب بھی موقع دے گا اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ امن سے بنے گی نہ جن سے بنے گی، جس ڈھنگ سے ٹوٹی ہے اسی ڈھنگ سے۔ ہمارا جو یقین ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کا گھر جو ہے اس طرح جو ہے شرک کے متقدے پر نہیں سکتا۔ یہ انسان تھوڑے دن اقتدار کے اندر جس طرح جو بستی میں آ کر جو جانور گھومتا ہے اور اپنی پسند پاور کا استعمال کرتا ہے، اس طرح اقتدار کے نشے میں چور ہو کر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، یہ احتساب جب قدرت لے گی اور اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق بن کر ان کا احتساب کرے گا تو پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، آنسو باقی رہیں گے، نہ بھاگنے کے لیے کوئی راہ ملی یہ پائیں گے، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ ذلیل و خوار ہو کر ہمارے سامنے، یہ ہمارا ہی ہم ایک ٹوٹے ہوئے دل کے اور مظلوم کی حیثیت سے یہ بدعا بھی کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے بابری مسجد کی شہادت میں ایک منفی رول ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ زمین ہی کے اوپر ان کے معاملات کو مکمل کرے۔ آخرت کا معاملہ تو آگے کا مسئلہ ہے، لیکن زمین پر ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں ہمارا ہی، اس لیے ہم اس سلسلے میں جو صاف ستھری بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں جن لوگوں نے کیا، جیسے سپریم کورٹ کے بارے میں جو بات آئی ہے، سپریم کورٹ نے کسی ہنسی کی طرح، ایک مذاق کی طرح کیس میں، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جو یہ بری بات ہے کہ جو لوگ رات میں 49 کی رات میں جو ہے چند اینٹی سوشل ایلیمنٹس نے رام للہ کی مورت کو لا کے رکھی، وہی رام للہ ڈائٹی ہیں، وہی رام للہ جو ایک فریق ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ کس کی صحبت میں آئے تھے بھائی؟ آپ ذرا سوچئے، کنسیپٹ کلیئر کیجیے۔ سپریم کورٹ نے کن کی صحبت میں ان کو جانچا ہے، ایف آئی آر کٹی ہے، لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ضمانتوں پہ چھوٹے ہیں 1949 کے 50-60 لوگ اینٹی سوشل ایلیمنٹ کے ساتھ رام للہ مسجد میں آئے ہیں، یہی رام للہ ڈائٹی بن کر کیس لڑ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے یہی رام للہ کو پوری مسجد اور پوری زمین حوالے کر دی۔ تو کیا اینٹی سوشل ایلیمنٹ کے ساتھ جن کی ساتھ بات ہو، سپریم کورٹ ان کے حوالے تو نہیں کر دیتے؟ کہیں تو کھڑے رہیے، اگر آپ کو زمین دینا بھی تھی تو کم سے کم وہ زمین اچھے لوگوں کے حوالے کرتے جو صحیح کام کرتے۔ آپ نے اینٹی جو سوشل ایلیمنٹ کے ساتھ جو لوگ گھسے تھے مسجد میں، ان کے حوالے کر دی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ 92 کا ڈیمولیشن بہت غلط ہوا ہے، اور لبرین کمیشن ہمارے سامنے بتایا لبرین کے 68 کرمنلز کے نام ہے، 68 ان میں سے بہت زندہ ہے، بہت سارے مر کھپ گئے ہیں، اس میں زندہ ہے ابھی، ان کو بھی 2020 کے اندر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ڈیمولیشن کو آپ غلط کہتے ہیں، لیکن جس نے ڈیمولیشن کیا ہے، لبرین کمیشن نے جب ان کو نامزد کیا ہے، آپ نے انہی لوگوں کو ٹرسٹ کے ممبر بنا دیا کہ وہ مندر بنائیں گے۔ ڈیمولیشن کے جو ذمہ دار ہیں انہی کو آپ مندر جو ہے بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہی مندر کے ممبر، مندر کے ٹرسٹ کے ممبر بنتے ہیں جن لوگوں نے ڈیمولیشن کام کیا ہے۔ ہمارا تو ڈیمانڈ اب بھی ہے، 6 دسمبر کے حوالے سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لبرین کمیشن کے جو فائنڈنگز امپلیمنٹ کیے جائیں، یہ 68 لوگوں کو پھر سے مجرم قرار دیا جائے، ان کے اوپر کیس چلایا جائے، اور شہادت کا جو دفعات اور جو سزا ہو سکتی ہے ان کو دی جائے۔ یہ ہمارا ڈیمانڈ، اور اگر سپریم کورٹ کا کیس کھل سکتا ہے تو پھر سے کھولا جائے اور پھر سے ریویو کیا جائے، اور اب یہ چانس بتاتے ہیں وکیل کے باقی ہے، یہ چانس لیا جائے، مسلمان یہ رسک اٹھائیں اور پھر سے اپنے معاملات کو رکھیں، اور سپریم کورٹ دل بڑا کرے اور غلطی پہ نادم ہو، اور حکومت جو ہے ایفیڈیوٹ کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں جو ہے واشگاف انداز میں لائے اور اپنے صاف ستھرا ہونے کا یقین دلائے دنیا، اور نہیں تو مسلمان تنگ آمد جنگ آمد کیا کرے؟ جب تک ہے صبر کرے گا، اس کے بعد جب صبر کا دامن چھوٹے گا تو کیا کرے؟ لیکن ہم تب بھی کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے انصاف کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جب بھی موقع دے گا انصاف کے ساتھ سارے معاملات کریں گے۔ ہم اپنے دستبردار نہیں ہوں گے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بابری مسجد دستبردار ہو جائیں،
وہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ اپنا جواب دیں گے، لیکن سواد اعظم محمد کا یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم دستبردار ہیں۔ ہم بابری مسجد سے دستبردار نہیں ہوں گے، آخر تک اس کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ اس زمین پہ اگر وہ ملی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تب بھی ٹھیک ہے، ہم اللہ کے پاس رک رونا ہے، ہم اس سے دستبردار نہیں ہیں۔ اور ہم رام للہ سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ بھی ذرا سوچ لیجیے، کن لوگوں نے آپ کی زمین کن لوگوں سے کھینچ کر آپ کے حوالے کر دی۔ ذرا آپ بھی سوچئے کہ آپ کے بھکتوں نے کہاں آپ کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور آپ کہاں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، کن لوگوں کے بیچ میں آپ مسجد میں آئے تھے، اور کن لوگوں نے آپ کو جو ہے ایک جو جگہ پہ پہنچا دیا ہے۔ کبھی آپ بھی سوچئے کہ آپ کے بھکت کس نوعیت کے ہیں کہ دوسروں کی زمین چھوڑ کر جو ہے آپ کو استان بناتے ہیں، آپ کا استان بناتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر یہ تو ثابت نہیں ہے کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی، نہ سپریم کورٹ نے کیا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں اور یہ ثابت شدہ ہے کہ ایک مسجد کو توڑ کر مندر بنایا گیا۔ تاریخ یہ پروف نہیں کر سکی ہے کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی، لیکن آج ہم یہ پروف کر سکتے ہیں ہر طریقے سے، ڈاکومنٹری چیزیں ہیں، اخبارات کی کٹنگ ہے، ویڈیوز ہے، کہ ایک مسجد کو شہید کیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر ایک مندر بنایا جا رہا ہے۔ یہ کتنا انصاف ہے اس کو آپ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ یہ بے انصافی ہم برداشت نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ جب بھی انصاف کرنے کا ہمیں موقع ملے تو 100% سلیکٹیو اور پیوریفائڈ انصاف کریں گے جو سب کے حقوق دلا سکتے ہیں۔ باقی دعوانا